الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس پر انشاءاللہ تعالی کتاب و سنت، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے آثار اور اولیاء امت کے ارشادات و تصریحات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ مسئلہ افضلیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان افضلیت و تفاضل کا مسئلہ ہو، یا انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی ذوات طیبات کے اندر تفاضل اور افضلیت کا مسئلہ ہو، تو شرع شریف سے اس کا ثبوت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، رسول اعظام علیہم الصلوات و تسلیمات میں سے بھی بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، نبیوں کو نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شرع سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تفاضل یعنی ایک دوسرے پر فضیلت کا ذکر اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دو گروہوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا کہ تم میں سے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کیا، خرچ کیا، وہ لوگ برابر نہیں ہیں ان کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اولئک اعظم درجۃ، اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ جو پہلا گروہ ہے فتح مکہ سے پہلے والا، یہ ان سے درجے میں بڑھ کر ہے۔ تو شرع سے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذوات کے اندر بھی آپس میں تفاضل کا مسئلہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ جو اولین سابقین ہیں، ان کا مرتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے اور ان کی فضیلت بعض والوں کے اوپر ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ سلسلہ آگے لے کے جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمیع صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین جناب سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام صحابہ میں سے افضل و اعلیٰ ہیں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اور ان خلفائے راشدین میں سے سب سے افضل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔
اور یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر آج تک امت کے اولیاء اللہ، امت کے صلحاء اور امت کے ائمہ، محدثین، فقہا اور اجلہ دین کے اماموں کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام میں سے بلکہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد ساری مخلوق خدا میں سے افضل ترین ہستی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ بحمد تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال و آثار، ارشادات اور خود مولا مرتضی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے فرمودات سے اس عقیدے کا بحمد تعالیٰ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے فضیلت کا، افضلیت کا معیار بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت کے شروع سے میں پڑھتا ہوں، ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، تم کو قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ پہچان ہو سکے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین نے تفاسیر کی کتابوں کے اندر لکھا کہ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اس وقت نازل ہوئی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کے اذان پڑھیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پڑھی تو کسی نے یہ بات کہی کہ نعوذ باللہ تعالی، کیا محمد کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا جس کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیتے؟ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ یہ جو تمہارا آپس میں ایک دوسرے کی قوم کے اوپر، نسب کے اوپر فخر کرنا اور تمہارا ایک دوسرے کے قبیلے اور قوموں کے اوپر فخر کرنا، یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں فضیلت اس کی نہیں، اللہ کے ہاں فضیلت کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس کے پاس تقوی کی دولت موجود ہے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت سے جب ہم ایک مقدمہ مسلمہ طے کر لیتے ہیں، اس کو سغرا بنا لیں، منطقی روح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مسلمہ سغرا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت سب سے اس کی زیادہ ہے، فضیلت سب سے اس کی زیادہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اور دوسرا مقدمہ سورۃ اللیل کی آیت سے ہم لیتے ہیں، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خرید کے آزاد کیا تو لوگوں نے اس موقع پر تانے اور لوگوں نے اس موقع پر باتیں بنائیں، تانے مارے کہ لگتا ہے کہ بلال نے کوئی ابو بکر کے اوپر کوئی پرانا احسان کیا جس احسان کا بدلہ دینے کے لیے انہوں نے بلال کو خرید کے آزاد کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر سورۃ اللیل کی یہ آیات نازل فرمائیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا ان قریب جہنم سے وہ دور رکھا جائے گا۔ کون؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس کے اوپر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے۔
الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو اپنا مال رب کی بارگاہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ رب اعلی راضی ہو جائے۔ امام جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں اسی آیت کے حوالے سے صفحہ نمبر 338 پہ لکھا، فرماتے ہیں یعنی ابا بکر الصدیق فی قول الجمیع، یعنی جمیع مفسرین کرام کے نزدیک اس آیت میں اتقا سے مراد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر۔ وقال ابن الخازن فی تفسیرہ، اور امام ابن خازن نے اپنی تفسیر میں لکھا الاتقا ہنا ابو بکر الصدیق فی قول جمیع المفسرین۔ امام ابن خازن فرماتے ہیں اس آیت میں اتقا سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ وقال الامام فخر الدین الرازی فی تفسیرہ اجمع المفسرون ہنا علی ان المراد بالاتقا ابو بکر، فرماتے ہیں مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں اتقا سے مراد جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے۔ اب ایک مقدمہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 سے، اور دوسرا مقدمہ، پہلا صغرا دوسرا کبرا، دوسرا مقدمہ سورۃ اللیل سے۔ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات میں اللہ آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ عزت والا، فضیلت والا وہ ہے جو اتقا ہے۔ کون ہے جو اتقا؟ بول دیں ذرا، کون ہے؟ سب سے بڑھ کر عزت و فضیلت اس کی جو اتقا ہے۔ اور سورۃ اللیل میں اللہ نے ابو بکر صدیق کو اتقا کہا، صدیق اکبر اتقا۔ اب دونوں صغرا اور کبرا کو ملائیں، منطق کی روح سے جب حد اوس کو گرائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں عزت و فضیلت والے۔ قرآن مجید کی ان دو آیات طیبات سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا بحمد تعالیٰ ثبوت ملتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے اقوال، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر ایک باقاعدہ باب قائم کیا ہے جس کا نام ہے باب فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا بیان۔ اور پہلی حدیث نمبر 3655 نمبر حدیث امام بخاری لے کے ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کننا نخیر بین الناس فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لوگوں کے درمیان سب سے افضل کس کو سمجھتے تھے؟ فنخیر ابا بکر، ہم ابو بکر صدیق کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ کس زمانے میں؟ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، حضور کی موجودگی میں۔ پھر فرماتے ہیں ثم عمر بن الخطاب، پھر حضرت عمر بن خطاب کو، ثم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے افضل سمجھتے تھے۔ اسی حدیث کو امام طبرانی، امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 171 پہ 12953 نمبر یہی حدیث، اس کا ایک اگلا حصہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، وہ لے کے آئے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ہم صحابہ اکرام کی جب افضلیت کی بات کرتے تو ہم کہتے سب سے افضل ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر عثمان غنی، اور پھر کہتے ہیں وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیٌّ، اللہ کے رسول علیہ السلام ظاہری حیات طیبہ میں موجود تھے جب حضور یہ بات سنتے وَيَسْمَعُ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا يُنْكِرُهُ، حضور اپنے صحابہ سے یہ صحابہ کا نظریہ اور عقیدہ سنتے، وَلَا يُنْكِرُهُ، اللہ کے نبی نے کبھی اس بات کا انکار نہیں فرمایا۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان کو حاصل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر تصدیق ثبت فرما دی. تو یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو سب سے افضل صحابہ میں سے بلکہ حضور کی ذات اقدس کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر کو سمجھتے تھے. یہ میں نے مختصر جامع انداز میں آپ کے سامنے حوالہ جات رکھ دیے ہیں جو پکے حوالہ جات میں حمد تعالیٰ. مولا علی کا فرمان میں نے پیش کر کے امام ذہبی کا حوالہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عظیم نقاد اور امام اسماء و رجال کے امام ذہبی کہتے ہیں کہ مولا علی کا یہ فرمان جو ہے نا کہ حضور کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر و فاروق اعظم ہے، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. کس کے ساتھ؟ تواتر کے ساتھ. خبر کی قسمیں ہوتی ہیں نا، یعنی ہم تک یہ جو احادیث اور روایت ہیں یہ ہم تک پہنچی ہیں خبریں. اب خبر کی آئمہ دین قسمیں کی ہیں. ایک ہے خبر واحد، دوسری ہے خبر مشہور اور تیسری ہے خبر متواتر. خبر واحد یہ خبر کا سب سے جو نچلے والا درجہ ہے وہ ہے، اور خبر متواتر خبر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. یعنی جس کو اتنے لوگ جس خبر کو روایت کریں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پہ جمع ہونا محال سمجھا جائے. یہ ناممکن ہے کہ اتنے لوگ جھوٹی بات روایت کر دیں، اس کو کہتے ہیں خبر متواتر. تو مولا علی سے تواتر کے ساتھ مولا علی سے سننے والوں نے یہ بات روایت کی ہے کہ مولا علی برسر منبر اعلان کیا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ.